کہانی لفظوں کی قسط نمبر 7۔ کچھ دیر تو یوسف اس کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے سامنے رکھے گھورتا رہا اور ساتھ ساتھ رضا کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں بھی سوچتا رہا۔ کیا رضا ٹھیک کہہ رہی تھی؟ کیا صرف اسے اپنا نظریہ بدلنے کی ضرورت تھی؟ کیا کچھ ایسا بھی تھا اس میں جو اسے نہیں لیکن اس میں صوفیہ کو دکھتا تھا؟ ایک کے بعد ایک خیال اس کے ذہن کے دریچے سے گزر رہا تھا۔ رضا کی ان باتوں نے یوسف کے تاریخ ذہن میں کسی مشال کا کام کیا تھا جس نے اس کے ذہن کے تمام چراغ روشن کر دیے تھے، اور اب وہ اس اندھیرے میں نہیں تھا اور امید کی کچھ کرن اسے دکھنے لگی تھی۔ اسی امید کی کرن کو پکڑ کر اس نے اپنی زندگی میں اجالا لانے کا فیصلہ کیا اور اس فارم کو اپنے نام اور دیگر ڈیٹیل سے بھر دیا۔ کاغذ کے آخر میں پہنچ کر دستخط کرنے کی جگہ خالی تھی۔ وہ جگہ یوسف کو ٹھیک اس کے اندر کے خالی پن جیسی محسوس ہوئی، پر اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اس خالی جگہ کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کے خلا کو بھی پر کرتا۔ یوسف نے قلم کو آگے بڑھا کر اپنے نام کے دستخط اس کاغذ پر کیے تو اس فارم کے مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے اندر بھی کچھ مکمل ہوتے پایا۔ پھر اس نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو سمیٹتے ہوئے اپنی شرٹ کی سامنے والی جیب میں رکھ لیا اور تیز قدموں کے ساتھ چلتا کتابوں اور علم سے بھری کتاب بینوں کی راہ تکتی لائبریری سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر پہلا خیال جو اس کے ذہن میں گونجا صوفیہ کا تھا۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس بہت شدت سے ہوا۔ یہ انسان بھی جب اپنے تعصبات سے باہر آ کر اس دنیا کو نئے نظریے سے دیکھتا ہے تو اس کی اپنی گزری زندگی پر نظر یقیناً ایک شرمندگی کی ہی نظر ہوتی ہے۔ یوسف بھی شرمندہ تھا۔ آخر قصور ہی کیا تھا صوفیہ کا؟ اس نے تو یوسف کا بھلا ہی چاہا تھا اور جتنا اس سے ہو سکا اس کی مدد ہی کرنی چاہیے، لیکن یوسف نے اپنے خیالوں اور جذباتوں کے نیچے دفن ہوتے ہوئے اپنی قبر کا کچھ کیچڑ صوفیہ پر بھی اچھال دیا۔ پر اب بھی وقت تھا، غلطیاں تو سدھاری جا سکتی ہیں، یوسف نے سوچا تھا۔ غلطی کو سدھارنے اور آئندہ نہ دہرانے کی امید میں انسان کیسا جوش میں آ جاتا ہے اور اپنی تمام کمزوریوں کو بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ تو خطا کا ایک پتلا ہے اور جتنا چاہ لے پوری طرح سے کبھی بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ خیر، اس جہان میں سارے نمبر بھی تو کوشش کے ہی ہیں، نہ کہ 100% نتیجے کے۔ یوسف بھی اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے صوفیہ کو اپنے فون سے کال ملاتا ہے، پر صوفیہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آتا۔ یوسف جان جاتا ہے کہ اس کے چپتے لفظوں نے اس بے فکر سی نظر آنے والی صوفیہ کو یقیناً کچھ درد تو پہنچایا ہی ہوگا، کیونکہ آپ جتنا بھی بے فکر ہونے کا مظاہرہ کر لیں، کچھ باتیں ضرور ہوتی ہیں جو آپ کو فکر میں ڈال دیتی ہیں، اور یہ باتیں ہمیشہ ان سے تعلق رکھتی ہیں جن کی ہم فکر کرتے ہیں۔ صوفیہ کی طرف سے کال اور چند میسیجز کا کوئی جواب نہ آنے پر یوسف نے اسے ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا، اور جیسے کوئی چیز کھو جائے تو ڈھونڈنے والا سب سے پہلے اسے آخری بار جہاں دیکھا تھا وہاں اس امید پر ڈھونڈتا ہے کہ وہ اب تک وہیں ہوگی۔ یوسف بھی صوفیہ کو ڈھونڈتے ہوئے اسی بینچ پر آ گیا جہاں پر اسے چھوڑا تھا، پر اب وہ بینچ بالکل خالی تھا، یوسف کے ذہن کی طرح، کیونکہ وہ اس وقت نہیں سوچ پا رہا تھا کہ صوفیہ کہاں ہوگی۔ آئمہ، ایک نام جو یوسف کے خالی ذہن میں اچانک گونجا۔ یقیناً صوفیہ آئمہ کے پاس ہوگی، یوسف نے سوچا۔ آئمہ صوفیہ کی ایک پرانی سہیلی تھی۔ جب صوفیہ یوسف کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ اسی کے ساتھ ہوتی۔ آئمہ صوفیہ کے بچپن کی دوست تھی اور انہوں نے اسکول اور کالج اکٹھے پڑھا تھا۔ اب وہ ایک ہی یونیورسٹی میں بھی تھیں، لیکن الگ ڈگریز ہونے کی وجہ سے ان کے ڈپارٹمنٹ مختلف تھے، لیکن پھر بھی وہ دونوں وقتاً فوقتاً کلاسز کے بیچ میں ملنے والے وقفوں یا کلاسز کو بنک کر کے ایک دوسرے کے لیے وقت نکال ہی لیتی تھیں۔ آخر جو اہم ہو اس کے لیے وقت نکل ہی آتا ہے، ورنہ یہ مصروفیات تو ایک خوب بہانہ ہے غیر اہم کو اس کی آپ کی زندگی میں حیثیت کا احساس دلانے کا۔ صوفیہ اکثر یہ کہا کرتی تھی،
یوسف کو آئمہ کا خیال تو ضرور آیا، لیکن اس کے پاس آئمہ سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کیونکہ اسے آئمہ کے ڈپارٹمنٹ کے سوا اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، کیونکہ اس کی آئمہ سے رسمی الیک سلیک کے سوا آج تک کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ پر یوسف یہ ضرور جانتا تھا کہ صوفیہ اور آئمہ عموماً یونیورسٹی کے کیفے میں ملا کرتی تھی، تو یوسف اسی امید پر کہ صوفیہ ابھی بھی کیفے میں ہوگی، کیفے کی جانب بڑھ گیا۔ کیفے کی جانب بڑھتے ہوئے یوسف پھر سے اپنے خیالوں کی دنیا میں کھو گیا۔ اب کی بار وہ چند الفاظ اکٹھے کرنے میں مگن تھا۔ وہ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ وہ صوفیہ کو کیسے منائے گا، کیونکہ ایسا کم ہی ہوتا تھا جب صوفیہ اس سے ناراض ہوتی اور اسے صوفیہ کو منانے کی ضرورت پڑتی۔ ابھی یوسف اپنے انہی خیالات کے سفر میں مگن تھا کہ اس کی نظر اپنے ڈپارٹمنٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر پڑی، جہاں پر اسے ایک جانا پہچانا چہرہ نظر آیا۔ وہ صوفیہ تھی، جو ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر ایک کونے میں دیوار سے لگی آنکھیں بند کیے ہوئے کانوں میں ہینڈ فری لگائے بیٹھی تھی۔ صوفیہ کو وہاں اکیلا بیٹھا دیکھ کر پہلے تو یوسف بہت حیران ہوا، پھر قدم بڑھاتا اس کے پاس آ گیا اور ٹھیک اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر انہی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ پہلے تو صوفیہ کو اس کے آنے کا کوئی ادراک نہ ہوا، لیکن کچھ ہی دیر بعد جب اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ بھی اس کو وہاں بیٹھا دیکھ کر چونک گئی۔ یوسف تم کب آئے؟ صوفیہ نے کانوں سے ہینڈ فری اتارتے ہوئے یوسف سے سوال کیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے۔ تمہیں کال کر رہا تھا، تم نے کال کیوں نہیں پک کی؟ اوہ سوری، شاید مجھے پتہ نہیں چلا۔ صوفیہ نے بات کو ٹالا، حالانکہ موبائل صوفیہ کے ہاتھ میں تھا اور نہ پتہ لگنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا، پر شاید صوفیہ کوئی جواز دینا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا یہ بے فکر انداز یوسف کو بتانے کے لیے کافی تھا کہ یقیناً یوسف کی باتوں نے اسے کہیں نہ کہیں تکلیف ضرور پہنچائی تھی۔ ناراض ہو؟ اس دفعہ یوسف نے بات کو گھمانے کی بجائے سیدھا سیدھا سوال کیا۔ نہیں، صوفیہ نے ایک لفظ میں جواب دیا۔ یہ ایک لفظ جو کہ نہیں تھا، چیخ چیخ کر ہاں کہہ رہا تھا۔ پر اب یوسف کہتا بھی تو کیا کہتا؟ اس کے ایک نہیں نے تو معافی تلافی کی تمام گنجائش ختم کر دی تھی، لیکن پھر بھی یوسف نے ہمت کر کے معافی مانگ ہی لی۔ یار آئیم سوری صبح کے بیہیویئر کے لیے، پتہ نہیں مجھے کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، میں غصے میں کیا کیا بول دیتا ہوں۔ ارے یوسف، اس میں سوری کی کیا بات ہے؟ تمہارے خیالات تھے، تم نے کہہ دیے۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے، وہ سب تو میں نے ویسے ہی غصے میں کہہ دیا تھا۔ یوسف، انسان جو سوچتا ہے وہ سب اکثر غصے اور مذاق میں ہی باہر آتا ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، اب ہم اتنی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگے تو ہو گیا کام، صوفیہ نے جھٹ سے اپنا موڈ بدلتے ہوئے کہا۔ یوسف بھی حیران نہ ہوا، کیونکہ صوفیہ ایسی ہی تھی، وہ کسی بھی بات کو دل سے لگا کر نہیں رکھتی تھی، وہ آگے بڑھ جانے والی تھی۔ وہ تو یوسف تھا جو ہر بات کو دل سے لگا کر رکھتا تھا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، یوسف نے بھی موڈ بدلتے ہوئے جواب دیا۔ اور یہ دیکھو، تمہاری بات بھی مان لی ہے میں نے، فارم فل کر دیا ہے۔ یوسف نے یہ کہتے ہوئے وہ فارم اپنی جیب سے نکال کر صوفیہ کی جانب بڑھا دیا۔ صوفیہ اس فارم کو دیکھ کر ایک لمحے کو تو خوش ہوئی، پھر اپنی گھڑی دیکھی اور ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ یوسف نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے سوال کیا۔ ایڈمن نے کہا تھا یہ فارم 12 بجے سے پہلے جمع کروا دینا، اور صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں 12 بجنے میں، آؤ جلدی سے اسے جمع کروا کر آئیں۔ وہ دونوں یہ کہتے ہوئے تقریباً دوڑتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہو گئے۔ بقیہ کہانی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ میری ہر نئی اپلوڈ آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہے۔ شکریہ۔